السلام علیکم، ویلکم بیک۔ میں ہوں مدثر اڈوب پریمیئر کی اس نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کی فرینز کے بارے میں۔ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور اگر آپ کو کی فرینز کی سمجھ لگ گئی تو آپ کسی بھی سافٹ ویئر میں اگر آپ اینیمیشن کرنا چاہ رہے ہیں، کسی بھی چیز کو اینیمیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ایزیلی کر لیں گے۔ اگر آپ اس سافٹ ویئر کے بعد، اس سافٹ ویئر کو سیکھنے کے بعد آپ کا آگے ارادہ ہے کہ آپ اڈوبی آفٹر افیکٹ کو سیکھیں، آپ کسی 3D سافٹ ویئر کو سیکھیں، تو پھر کی فرینز کو سمجھنا آپ کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی اینیمیشن کے سافٹ ویئر ہیں، کی فریم ان کے اندر ایک بنیادی جز رکھتا ہے یا بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ تو کس طرح سے ہم کی فرینز کے اوپر کام کریں گے؟ تو سب سے پہلے ہم بالکل بیسک سے دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اس کو افیکٹس کے اوپر بھی اپلائی کر کے دیکھیں گے۔ تو یہاں پہ ہم کوئی اینیمیشن شیپ لے لیتے ہیں، تو ایلپس ہے، ہم یہاں پہ شفٹ کی مدد سے ایک ایلپس کریٹ کرتے ہیں۔ اچھا، اس ایلپس کا جو ڈیوریشن ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ 5 سیکنڈ بائی ڈیفالٹ ہوگا۔ اگر آپ اس کا ڈیوریشن چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کیسے کریں گے۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو کافی ڈیٹیل سے بتایا تھا۔ اس کو میں یہاں پہ لے آتا ہوں، اور اب ہم جاتے ہیں افیکٹس کنٹرول کے اندر، اور اس کے اوپر ہم کلک کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں، پوزیشن ہے، اسکیل ہے، اور ہمارے پاس کچھ دوسرے پیرامیٹرز ہیں۔ اب اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو جس پیرامیٹر کے ساتھ آپ کو یہ اسٹاپ واچ کا آئیکن نظر آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم اس پیرامیٹر کو اینیمیٹ کر سکتے ہیں۔ اب اگر میں اس اسٹاپ واچ کے اوپر کلک کروں گا تو یہ ایکٹیو ہو جائے گا۔ ہم اس کو ایکٹیو کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ یہاں پہ دیکھیں، یہ ہمارے پاس ٹائم لائن ہے، اور یہ کس کی ٹائم لائن ہے؟ اس کلپ کی۔ آپ جس کلپ کے اوپر ہوں گے یا جو کلپ آپ کا سلیکٹڈ ہوگا، یہ اسی کا ڈیوریشن یا اسی کی ٹائم لائن آپ کو شو کرے گا۔ اگر میں اس کو یہاں پہ سلیکٹ کروں تو اب یہ اس کا ڈیوریشن یا اس کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دے رہا ہے۔ تو میں یہاں پہ اس کے اوپر کلک کرتا ہوں، اور دوسری اس میں امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ جس جگہ پہ آپ کا پلے ہیڈ ہوگا، جب آپ یہاں پہ کی فریم کو ایکٹیو کریں گے تو وہیں پہ آپ کا کی فریم بھی ایڈ ہو جائے گا، یا آپ جہاں سے ویلیو کو چینج کرو گے وہیں پہ آپ کا کی فریم ایڈ ہو جائے گا۔ اب ہم اس کو بالکل سٹارٹ کے اوپر لے کے آتے ہیں، اور ہم اس کو یہاں پہ ایکٹیو کرتے ہیں۔ آپ یہاں سے کوئی بھی پیرامیٹر یوز کر سکتے ہیں، لیکن میں اس کو یوز کر رہا ہوں، تو اس کے اوپر میں کلک کروں گا۔ اب آپ یہاں پہ دیکھیں، ہمارے پاس ایک ڈائمنڈ شیپ کا کی فریم ایڈ ہو گیا۔ اب یہ بالکل 0 کے اوپر ہے۔ میں چاہ رہا ہوں یہ جو ہمارے پاس ایلپس ہے، یہ اس وقت 0 پوزیشن کے اوپر ہے، یہ موو ہو کے اس پوائنٹ کے اوپر یا بی پوائنٹ کے اوپر آ جائے، اور کتنی ڈیوریشن میں یا کتنی سپیڈ کے ساتھ آئے؟ 1 سیکنڈ کے اندر یہاں پہ یہ موو ہو جائے۔ تو میں کیا کروں گا، اب ہم اس کو پلے ہیڈ کو اس طرح موو کریں گے۔ ہم ایک تو یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو یہاں پہ ہم زوم کریں، اور اب ہم اس کو ایگزیکٹ 1 سیکنڈ کے اوپر لے کے آئیں، اور اب ہم یہاں پہ اس کی ویلیو کو چینج کر دیں۔ اب ہم یہاں پہ کی فریم ایڈ کر سکتے ہیں، یا اگر آپ یہاں سے ڈائریکٹ ویلیو کو چینج کرو گے تب بھی آٹومیٹکلی یہاں پہ کی فریم ایڈ ہو جائے گا۔ ابھی ہم کیا کرتے ہیں، ہم یہاں پہ کی فریم ایڈ کرتے ہیں مینولی۔ اب ہم اس پوزیشن کے اوپر ہم اس کی ویلیو کو چینج کریں گے، جو کہ یہاں پہ آئے گی، ٹھیک ہے۔ ہم اس کو یہاں سے چینج کر دیتے ہیں، اس طرف لے آتے ہیں۔ اب ہم اس کو پلے کرتے ہیں۔ اب دیکھیے گا یہ کیسے پلے ہوگا۔ ہم نے اس کو پلے کیا، اب دیکھیں، پہلے یہ اس پوائنٹ کے اوپر تھا، یہ اس پوزیشن کے اوپر تھا۔ جب ہم نے اس کی فریم کے اوپر ویلیو کو چینج کر دیا تو اب جو ویلیو ہم نے انٹر کی وہ یہاں پہ ہے، اور یہ موو ہو کے وہیں پہ آپ کو اسی طرح سے نظر آئے گا۔ یہ بیسک بالکل کی فریم کا کنسیپٹ ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، اس کو میں بالکل زوم آؤٹ کرتا ہوں۔ ہم آتے ہیں بالکل لاسٹ کے اوپر، اور بالکل لاسٹ کے اوپر آئیں گے تو یہ ایک کی فریم آگے آ جائے گا۔ تو اس کو پیچھے لانے کے لیے آپ اگر لیفٹ ایرو کی پریس کرو گے تو یہ ایک کی فریم پیچھے آ جائے گا، اور ایگزیکٹ آپ کے اسی شیپ کے اوپر یا آبجیکٹ کے اوپر آ جائے گا۔ اب ہم یہاں پہ ایک اور کی فریم ایڈ کرتے ہیں۔ اب مجھے 1 سیکنڈ اور پیچھے آنا ہے، تو ایک وہی طریقہ، ہم اس کو زوم کر لیں، یا ہم ایک اور کام بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے کی بورڈ سے، اب ہمیں کیونکہ لیفٹ سائڈ کی طرف آنا ہے تو ہم کون سا ایرو کی پریس کریں گے؟ لیفٹ ایرو کی۔ میں نے 1 پریس کیا، 2 پریس کیا، 3 پریس کیا۔ اگر مجھے 1 سیکنڈ آنا ہے تو اس کا مطلب ہے مجھے کتنی بار پریس کرنا پڑے گا؟ 30 بار۔ تو میں کیا کرتا ہوں، اس کو واپس وہیں پہ لے کے آتا ہوں۔ اب اس کا سولوشن کیا ہے کہ اگر آپ اپنے کی بورڈ سے شفٹ کی پریس کریں، اور اب اگر آپ رائٹ ایرو کی یا لیفٹ ایرو کی پریس کرو گے تو یہ 5 کی فریم آگے کی طرف موو کرے گا۔ تو اب میں کیا کرتا ہوں، مجھے رائٹ کی طرف آنا ہے، لیفٹ کی طرف آنا ہے، تو میں
शिफ्ट की को प्रेस करके इसको एक दफ़ा प्रेस किया, जो 5 की फ्रेम आगे की तरफ मूव करेगा, 5, 10, 15, 20, 25, 30। तो ये 1 सेकंड के ऊपर यहाँ पे आ गया। अब मैं यहाँ पे एक और की फ्रेम ऐड करता हूँ। अब यहाँ पे तो इसकी पोजीशन यही रहेगी, लेकिन जब ये इसके ऊपर आए तो यहाँ पे आके इसकी पोजीशन वापस इसी जगह पे आ जाए। तो मैं इस की फ्रेम के ऊपर आता हूँ। अच्छा, यहाँ से आप इसको मूव कर सकते हैं। अगर आप दोबारा से पिछले की फ्रेम के ऊपर आना चाह रहे हैं, आप यहाँ से फॉरवर्ड या बैकवर्ड आ सकते हैं। तो हम आ जाते हैं बैकवर्ड, और इसके ऊपर हम दोबारा से उसी वैल्यू के ऊपर आना चाह रहे हैं, तो वो यहाँ पे थी 960। मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ, टाइप करता हूँ। अब आप देखिए हमारे पास जो एनिमेशन क्रिएट हुई कुछ ऐसी है। ठीक है, अब ये यहाँ पे स्टे करेगा और फिर वापस अपनी उसी पोजीशन के ऊपर आ जाएगा। अब अगर आप इसकी स्पीड को बढ़ाना चाह रहे हैं, कम करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप जस्ट इस की फ्रेम को, अगर आप इस की फ्रेम को इसके पास लेके जाएंगे या इन दोनों के दरमियान स्पेस को कम करेंगे, तो इसका स्पीड या ड्यूरेशन बढ़ेगा। स्पीड बढ़ जाएगी, ड्यूरेशन कम होगा, स्पीड बढ़ जाएगी। मैं इसको यहाँ पे इसके करीब लेके आता हूँ। अब देखें, अब क्या होगा, स्पीड बढ़ जाएगी, ये फास्ट वे में इधर आएगा, फास्ट, और जबकि यहाँ पे ये स्लो आएगा। ठीक है, और अगर मैं इसको इधर ले आऊँ, अब देखिएगा क्या होता है, अब ये स्लोली स्लोली इस तरफ आ रहा है। ठीक है, तो आप इसकी स्पीड को किसी भी जो की फ्रेम है उसके दरमियान अगर आप स्पीड को कम या ज़्यादा करना चाह रहे हैं, आप की फ्रेम को एक दूसरे के करीब या दूर करेंगे तो इसकी स्पीड आपके पास तेज़ या स्लो हो जाएगी, फास्ट या स्लो। ठीक है, तो आप इससे कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल एक बेसिक सा था कि हम की फ्रेम्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको वापस 0 के ऊपर लेके आते हैं। तो मैं यहाँ से इसको, अगर आपने इस की फ्रेम को ख़त्म करना है, आप क्या करेंगे, इसकी ये जो हमारे पास स्टॉप वॉच है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। ये वार्निंग दे रहा है, तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। हम वापस उसी जगह पे आ गए। मुझे इसको रीसेट करना है, तो मैं वापस से इस रीसेट के बटन के ऊपर क्लिक कर दूँगा। अब हम एक और एग्जांपल करके देखते हैं, इफेक्ट्स के ऊपर अप्लाई करके। अगर हम यहाँ पे आएँ, इस जगह पे हमारे पास एक ये बिल्कुल बेसिक सी एनिमेशन है, इसके ऊपर मैंने ट्रांजिशन इफेक्ट अप्लाई किया है। तो हम इसको प्ले करते हैं, तो ये हमारा जो लोगो है वो इस वक्त लेफ़्ट साइड से सेंटर में आ रहा है, यहाँ पे स्टे करेगा और फिर कुछ देर के बाद ये यहाँ से मूव कर जाएगा। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसके ऊपर एक एनिमेशन अप्लाई करूँ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक एडजस्टमेंट लेयर यहाँ पे ड्रैग कर लेते हैं। आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर करूँगा और इसका ड्यूरेशन बढ़ा के हम इतना कर लेते हैं। अब हम आते हैं इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर और यहाँ से हम इफेक्ट अप्लाई करते हैं ब्लर, और यहाँ से हम अप्लाई करेंगे गॉसियन ब्लर। तो यहाँ पे होगा गॉसियन ब्लर, और इस एडजस्टमेंट लेयर को हम इसको एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर हम इसको अप्लाई कर देते हैं। अब एक और इफेक्ट अप्लाई करेंगे, बेवल एजेस या बेवल एज, बेवल, तो आई थिंक ये वाला है। तो अब हम यहाँ से इसके ऊपर इफेक्ट अप्लाई करेंगे बेवल एज। तो यहाँ पे ये हमारे पास है बेवल एज, इसको हम इसके ऊपर अप्लाई कर दें, ड्रैग कर दें। तो ये दो हमने इफेक्ट इसके ऊपर अप्लाई किए। ज़रा इफेक्ट को समझ लें, ये ब्लर है, तो अगर हम ब्लरीनेस को बढ़ाएंगे तो ये क्या करेगा, इसको ब्लर कर देगा। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से 0 कर देता हूँ, और ये हमारे पास बेवल एज का इफेक्ट है। तो यहाँ से हम इसके एजेस को बढ़ा और घटा सकते हैं। ठीक है, तो इसको अभी हम अगर बढ़ाएं, देखें, अगर मैं इसको रीसेट करूं ये 10 के ऊपर आ जाएगा। ये क्या है, ये लाइट है, ये जो यहाँ पे आपको लाइट नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको डार्क नज़र आ रहा है। अगर हम इस लाइट को चेंज करेंगे तो ये कुछ इस तरह का आपको इफेक्ट देगा। ठीक है, इसको भी हम रीसेट कर देते हैं। अब हम इसको एनिमेट करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे 0 कर देता हूँ ऐसे। अब हम बिल्कुल स्टार्ट के ऊपर आते हैं, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, बिल्कुल स्टार्ट के ऊपर आ गए हम इसके, और यहाँ पे हम एंगल एज के ऊपर क्लिक करते हैं, और इसके ऊपर भी, दोनों के ऊपर, एंगल के ऊपर भी और थिकनेस के ऊपर भी। अब हम क्या करते हैं, हम आते हैं यहाँ पे बिल्कुल इस क्लिप के स्टार्ट के ऊपर, और हम यहाँ पे भी की फ्रेम ऐड कर दें। मैं नीचे नहीं कर रहा, सिर्फ ऊपर ही कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं इसको बढ़ा के कर देता हूँ 0.40, और ओके। और अब हम क्या करते हैं, बिल्कुल लास्ट के ऊपर जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे, और एक की फ्रेम हम यहाँ पे भी ऐड कर देते हैं, और दोबारा से हम जाते हैं बिल्कुल एंड के ऊपर, और यहाँ पे हम इसको वापस कर देते हैं 0, और यहाँ पे हम एक इस की फ्रेम को भी अप्लाई कर देते हैं, और इसकी वैल्यू को हम चेंज कर देते हैं, कोई भी आप वैल्यू कर दें, रैंडमली हम यहाँ से चेंज कर देते हैं। तो ये जो हमारे पास ऊपर लाइट आपको नज़र आ रही थी ना, ये उसी तरह से चेंज होती है आपको
نظر آئے گی. تو ہم نے کچھ اس طرح سے اس کے اوپر اپلائی کر دیا. یہ 3x کا مطلب ہے کہ یہ 3 بار اس کے اوپر روٹیٹ کرے گی. تو ہم اس کو کر دیتے ہیں 5. ٹھیک ہے, 5x مطلب 5 بار روٹیٹ کرے گی ایسے ایسے کر کے. تو اب ہم اس کو یہاں پہ پلے کر کے دیکھتے ہیں. یہاں پہ ذرا دیکھیے گا کیا افیکٹ ہمارے پاس آتا ہے. یہ ہے, یہاں پہ یہ آ گیا, اور یہ جو لائٹ ہے نا یہی ہے, یہ جو ہم نے نیچے اپلائی کی تھی, یہ میں نے 5x کر دیا تو اس وجہ سے آپ کو زیادہ فاسٹ وے میں روٹیٹ ہوتی ہے نظر آ رہی ہے. تو دوبارہ پلے کرتے ہیں. اب آپ یہاں پہ دیکھیں, ٹھیک ہے, کچھ ایسے ہے. اور جب یہ یہاں پہ آئے گا تو واپس یہ اسی پوزیشن کے اوپر واپس آ جائے گا. ٹھیک ہے, آپ اس کو فاسٹ کرتا ہے, اگر سلو یا فاسٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہ جو ہمارے پاس کی فریمز ہیں ہم اس کو ایک دوسرے کے قریب یا دور کر کے اس کو فاسٹ یا سلو کر سکتے ہیں. اچھا, اب میں چاہ رہا ہوں کہ جب یہ یہاں پہ آئے, دیکھیں جب یہ یہاں پہ آئے اس جگہ پہ, تو یہ کیا ہو, جو پیچھے ہمارے پاس ہے یہ بلر ہو جائے. اب ہم یہاں پہ جو بلر والا ہے اس کو بھی اپلائی کر لیتے ہیں. مجھے 5 کی فریم اس کو آگے کی طرف موو کرنا, میں شفٹ اور رائٹ ایرو کی پریس کروں گا, اور یہاں پہ ہم اس کی ویلیو کو چینج کر دیتے ہیں تقریباً اتنا. اور اب ہم آتے ہیں اس کی فریم کے اوپر اور دوبارہ سے اسی کو اپلائی کرتے ہیں, اور پھر شفٹ اور رائٹ ایرو کی, اور اب ہم اس کو کر دیتے ہیں 0. اوکے, اب ہم اس کو پلے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ لگے ہو کہ میں نے کیا کیا. یہاں پہ اب بلر یہاں پہ ایڈ ہو جائے گا. اب بلر ایڈ ہو گیا. ٹھیک ہے, جب یہ یہاں پہ آیا تو ہم نے بلر کو اس کو 67 کر دیا. اب جب یہ یہاں پہ واپس جائے گا, دیکھیں ابھی یہ بلر ہے, اب واپس جائے گا تو بلر ختم ہو گیا اور یہ واپس اپنی پوزیشن کے اوپر چلا گیا. تو یہ ہم نے افیکٹس کے اوپر بھی جو کی فریمز ہیں ان کو لگانا سیکھ لیا. تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور ہیلپ کرے گی کی فریمز کو سمجھنے کے لیے. یہ کی فریم کا بالکل بیسک کنسیپٹ ہے. نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کو اور ایڈوانس لیول کے اوپر موو کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہم کی فریمز کو کس طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھے گا. چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.